हुकूमत इत्तेहाद को अदलिया की जानिब से इमरान खान को मिलने वाली गैर मामूली रिलीफ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए PDM सरबराह ने कल ऐलान किया है कि वो पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना देंगे। पीपल्स पार्टी भी इस एहतजाज का हिस्सा होगी और नून लीग भी इस एहतजाज में शामिल होगी। हमने देखा कि इमरान खान ने पहले अदलिया के हक़ में रैलियाँ निकाली, अब हुकूमत वक्त अदलिया के फैसलों के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, धरना देने जा रही है। तो सवाल ये है अयाज साहब कि क्या मुल्क इस वक्त धरना सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है और जो सियासी लड़ाई नहीं बल्कि इसको जंग ही कहेंगे, ये शक्ल क्या इख्तियार कर सकती है? मैं सुप्रीम कोर्ट पे आता हूँ और ये धरने पे आता हूँ। मैं एक चीज़ सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। इस वक्त मुल्क में एक कशमकश जारी है बिटवीन टू फोर्सेस। एक तरफ अवामी सुप्रेमेसी, अवामी फौकियत की फोर्सेस हैं, उनको रिप्रेजेंट सबसे बड़ी पार्टी कर रही है तहरीके इंसाफ और उनके लीडर। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की 70 साला सियासत है जिस अंदाज से चलती रही है, एस्टैब्लिशमेंट के तसल्लुत वाली सियासत, कशमकश उनमें हो रही है। PDM की जमातें मेन एक्टर नहीं है। अच्छा। वो ये जो एस्टैब्लिशमेंट वाला जो हल्का है उसका आलेकार है, उसका फसाड है, सामने वाला है, बीच में ये है। और लड़ाई ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी किस अंदाज से चलनी है। अवाम की राय से अवाम ने फैसले करने हैं कि चाइना की पॉलिसी क्या होगी, अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, या जैसे आता रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने करना है कि हमने अंदरूनी क्या करना है, बैरूनी क्या करना है, बजट कैसा होना है, पैसे कहाँ जाने हैं, कहाँ खर्च, किसने फैसला करना है, वो है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट अब तक आला अदलिया पाकिस्तान की, उसने हमेशा जो ये एस्टैब्लिशमेंट वाली सियासत है जी, उसके साथ साथ दिया है और वो एस्टैब्लिशमेंट की आलाकार बनती रही है माजी में और उनके हर चीज को वो अंगूठा छाप जो है वो देती रही है। पहली बार हो रहा है, जैसे पहली बार बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पहली बार हो रहा है कि अदलिया जो पहले दुम छल्ला बनती थी एस्टैब्लिशमेंट का, वो अवामी कुव्वतों के साथ खड़ी है। और क्योंकि अवामी कुव्वतों के साथ खड़ी है, सीख पा हमारे एस्टैब्लिशमेंट वाले लोग, अच्छा, और उनके आलाकार जो PDM में हैं, जिनका आपने नाम लिया है सियासी पार्टीज का, वो हैं, तो वो जरूर उनको हजम ये नहीं हो रही कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जिसने PTI का जो कासिम सूरी वाला था नाकाम बनाया था जब अदालतें, तब उमर अताब बंदयाल बहुत अच्छे थे, दुनिया के सबसे मुनसिफ और बेहतरीन जज थे। आज जब वो आइन की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, तो वो बड़े बुरे हो गए हैं। तो आज पहली दफा ये हो रहा है कि अदलिया इज स्टैंडिंग विद द पीपल। वो चीज हजम नहीं हो रही। आपने 70 साल तारीख की बात की है, तो इस 70 साल तारीख में जीत किसकी हुई है, एस्टैब्लिशमेंट की या अवामी मकबूलियत की? कभी भी एस्टैब्लिशमेंट चैलेंज नहीं हो सकी। ये नई पहली बार हो रहा है। ठीक है, ये नया डायनामिक है पाकिस्तान में कि पहली दफा इस अंदाज से चैलेंज हो रहा है। ठीक है। और वो जो है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट वालों के ये तजर्बे में बात नहीं है, उनके एक्सपीरियंस में नहीं है, वो बोखलाहट का शिकार है। और वो इकदामात वो ले रहे हैं जो अकल के तकाजों के तहत उनको नहीं लेने चाहिए, लेकिन लिए जा रहे हैं। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनका जो धरना शरना है, क्योंकि अवामी तायद उस अंदाज से नहीं है, अच्छा, तो वो तायब, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को तायब करेंगे इसको, जिसके पीछे पीपल्स पावर है? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। आप कह रहे हैं धरना सियासत से असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। सलमान साहब, जो ऐवान में है वो मैदान का रुख कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में आज कशमकश है, तनाव है और टकराव है। एक तब्दील शुदा सूरत हाल है, इस पर कोई दो राह नहीं कि सियासी महाज पर पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में लड़ती थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के अदारे भी फरीक बने नज़र आ रहे हैं। और आज जिस अदलिया की बात करते हैं, जब आप इस तनाव और टकराव का गहराई से जायज़ा लेंगे, जज्बात से मुबर्रा होके, तो ये टकराव और तनाव उस दिन शुरू हो गया था
جب پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک جھوٹے اور بے بنیاد کیس میں باہر نکال دیا گیا. اور کیس کیا تھا کہ جی پاناما لیکس, اور پاناما لیکس پہ صدا کون دے رہے تھے؟ ججز, کہ آپ آئیں نا ہمارے پاس آئیں, آپ ہم سے رجوع کریں. اور پھر اس کے بعد میرا خیال کوئی دو آرا نہیں کہ سب کچھ دیکھیں. نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے دو آرا ہوں گی, لیکن میں نے یہ بات یہاں بھی کہی ہے, میں ان سے مل کے بھی آئے, وہاں بھی کہی تھی کہ آپ خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کے خلاف سارے کردار کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اور اس پہ اب کوئی دو آرا نہیں ہے. دیکھیں جنرل باجوہ صاحب نے سب کچھ کہہ دیا, جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیوز ہر چیز کو آپس میں ملا رہی ہیں. یہ تناؤ اور ٹکراؤ وہاں سے شروع ہے. اور پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں میری ہمیشہ سے ایک رائے ہے کہ جی بات یہ کہ جو آزاد عدلیہ ہوتی ہے اس کے فیصلے ملک کے اندر استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اب ساری یہ صورتحال کیوں طاری ہوئی, اور خاص طور پہ پچھلے 72 گھنٹے میں بات یہ کہ گرفتاری ہو جانا کوئی مطلب ایسی بات نہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا غفار خان, ولی خان, ذوالفقار علی بھٹو, آصف زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, کون سا لیڈر ہے جو اریسٹ نہیں ہوا؟ یہ جرم ہو گیا جی, بہت بڑا جرم ہو گیا. اور پھر میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ میں اپنی عدلیہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب پاکستان کا ایک وہ ادارہ جو بول نہیں سکتے, جن کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہے, دیکھیں میں یہاں پر اکثر ذکر ہوتا ہے کہ وہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہادتیں ہوتی ہیں نا, وہ تو اپنی ایک تاریخ رقم کر رہے تھے. اور کیا پاکستان کا دشمن, کیا لاہوریے اس بات کی اجازت دیتے کہ انڈیا کی یہ جرت تھی کہ وہ لاہور آ کے جناح اس پہ حملہ کر جاتا؟ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ زیارت میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا, لاہور میں کس نے حملہ کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان صرف تحریک انصاف کے آگے نہیں ہے, یہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے آگے ہے کہ جب آپ کے مفادات ہوں تو وہاں پر کوئی قومی مفادات نہیں رہتے. تو اب اس سارے معاملے کو دیکھیں جو صورتحال بننے جا رہی ہے. مریم مجھے خوف آ رہا ہے یہ پیر والے دن سے. دیکھیں آپ نے سوال درست کہا کہ کبھی حکومتیں بھی سڑکیں گرم کرتی ہیں. بات سڑکیں گرم کرنے پہ کیوں آئی؟ فضل الرحمان کی سیاست پہ 10 اعتراضات ہو سکتے ہیں. فضل الرحمان وہاں پر 15 سے 20 ہزار لوگ لانے کی اہلیت رکھتا ہے, وہ وہاں پر بٹھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے, وہ معاملات کو چلانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے. اور اس کے بعد مریم نواز بھی وہاں ہوں گی. مجھے خوف یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو تیسری فورس تھی, میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرا خوف یہ ہے کہ وہ تیسری فورس جو ہمیشہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جاتی ہے, ان کو پری پلان ٹارگٹ کیا گیا اس لیے کہ ایجنڈا کچھ اور تھا. اور یہ ایجنڈا جو ہے یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ پی ٹی آئی نے 126 دن کا دھرنا دیا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا. اب حکومت سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا دے کر کیا حاصل کر لے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت کوئی لانگ ٹرم تو تھنکنگ ہے نہیں, بلکہ امیجیٹ گینز کے چکر میں ہم جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی پرابلم جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی تو ان کی چھوٹی ہے لیکن پی ڈی ایم کی وجہ سے انہیں ایک بڑا رول مل گیا ہے اور بڑی حیثیت پہلے سے زیادہ مضبوط ان کی نظر آتی ہے کیونکہ حکومت بھی پی ڈی ایم کی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک اوور سائز رول پلے کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور یہ بھی ایک اوور سائز رول پلے کر رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت خود اگر سپانسر کرتی ہے پروٹیسٹ کو تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کس کے خلاف کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جوڈیشری ان کی تسلی کے فیصلے نہیں کر رہی نا. دیکھیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اصول کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے. ہمارے لیڈروں نے, چاہے وہ عمران ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ کوئی اور ہے, اگر تو کوئی ادارہ ان کے حق میں بات کرے تو واہ واہ سبحان اللہ, اور نہیں کرے تو بہت برا ہے. اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے ستمبر 2020 میں کیا تقریر کی تھی فوج کے خلاف, نام نہیں لیے تھے, آج فوج کے سپورٹر ہیں. وجہ کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ رول بدل گیا ہے. اچھا اسی طرح آپ کو باقی لیڈروں کا بھی یہی نظر آتا ہے, عمران خان کا بھی یہی نظر آتا ہے آپ کو کہ ایک وقت میں تعلقات ٹھیک تھے, اب وہ کچھ لوگوں یعنی آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اداروں کو استعمال کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں مفادات کے لیے ہیں, تقسیم در تقسیم اتنی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سیاست اس وقت اس ایسے خطرناک موڑ پہ ہے
کہ آپ یہاں کوئی بھی کر لیں یہاں جھگڑا پیدا ہوگا. اور جب تک آپ اس ٹینشن کو ڈیفیوز نہیں کرتے اور آپ اصول کی بنیاد پہ نہیں چلتے جو کہ ہماری اس وقت پالیٹکس میں نہیں ہیں، فوج کو بھی تعریف کر لو، فوج کی بھی برائی کر لو، اور جوڈیشری کی تعریف کر لو، جوڈیشری کی برائی کر لو، کیونکہ بے لگام گفتگو ہوتی ہے. باقی رہا قائن کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جوڈیشری نے ایک رول پلے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کا جو سیاست کی جو مثالیں دی جاتی ہیں نا وہ ہیں غلط ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں ہم ہسٹری کو سلیکٹیولی استعمال کر کے موجودہ سیاست کے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جنا ہاؤس کا نعرہ صبح شام دوپہر پرائم منسٹر سے شروع ہو کے ہر کوئی لگا رہا ہے. تاریخ پتہ ہے آپ کو اس کی؟ بالکل یہ جنا ہاؤس ہے. اب یہ اکتوبر 1943 میں قائد اعظم نے یہ خریدا تھا. جنوری 44 میں اس کے 3 مہینے کے بعد پنجاب حکومت نے انڈر ڈیفنس آف انڈیا رول اس کو ٹیک اوور کر کے آرمی کا میس بنا دیا. قائد اعظم نے کوشش کی کہ تھرو کورٹ یہ گھر ان کو واپس مل جائے، وہ نہیں ملا. 47 میں جب پاکستان بن گیا تو یہ اس کے کچھ عرصے کے بعد جی او سی ہاؤس بن گیا. پھر 1965 میں کور کمانڈر ہاؤس بن گیا. 1959 میں منسٹری آف ڈیفنس نے ایک قیمت ڈٹرمن کر کے قائد اعظم کے وارثین کو وہ پیسے ادا کر دیے 1959 کے اندر. تو قائد اعظم کبھی اس گھر میں نہیں رہے. کبھی گھر میں تو تبھی رہیں گے گھر ان کو ملے گا. اکتوبر میں خریدا اور وہ بہت بزی ٹائم تھا قائد اعظم کا، ٹائم نہیں تھا قائد اعظم کے پاس. اکتوبر میں خریدا، جنوری میں پنجاب حکومت نے ٹیک اوور کر کے اس کو میس بنا دیا. تو یہ دیکھیں نا کیوں اس وقت کہا جا رہا ہے، وہ بورڈ تو ہمیشہ لگا ہوا تھا اس گھر کے اوپر، کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے موجودہ کانٹیکسٹ میں سیاسی ڈیویڈنٹ ہیں اور یہ تنگ نظری اور تنگ سوچ کا مسئلہ ہے. جب تک اس سے باہر ہماری سیاست نہیں نکلے گی، کچھ کر لیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے، اسٹیبلشمنٹ نہ کرے، یہ دنگا فساد ہمارے ہاں چلتا رہے. کل سے جنا ہاؤس ان کے کان پک گئے ہمارے. ٹھیک ہے، تو صافی صاحب اس وقت حکومت کی ترجیحات میں کیا شامل ہونا چاہیے؟ احتجاج کرنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت بجٹ پیش کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. 12 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے.